السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو سوال جواب کے سیشن میں پھر حاضری ہوئی ہے۔ احباب کے کچھ سوالات ہیں، اس کا جواب دینا ضروری ہے اس وقت۔ محمد ثاقب دھنباد جھارکھنڈ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ محمد رضوان ہنڈیہ الہ آباد یو پی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر صلاۃ التسبیح میں تسبیحات 300 سے کم یا زیادہ ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ یہ سوال کئی مرتبہ آ چکا ہے، اس کا جواب وہاں پہ آپ سن سکتے ہیں۔ وہ صلاۃ التسبیح پہ تو فرق پڑ جائے گا، بہرحال وہ آپ کی 4 رکعت نفل ہوگی جس کا ثواب ملنا یقینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ حدیثی سلمان اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، اگر ذبح کرتے وقت ذبیحہ کی گردن مکمل طور پر الگ ہو جائے تو اس کا کھانا یا کسی غربا میں تقسیم کرنا جائز ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ مشینی ذبیحہ حلال ہے کہ نہیں؟ گردن الگ کرنا یہ مکروہ ہے، اور اگر دھوکے سے الگ ہو گئی تو اس سے جو ہے ذبیحہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ حلال ہی رہتا ہے، خود کھا سکتے ہیں، دوسرے کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اور رہا مشینی ذبیحہ تو اس میں بعض ذبیحہ حلال ہے، اکثر ذبیحہ جو ہے مشینی وہ حرام ہے، اس کا کھانا درست نہیں ہے، اور بعض میں کراہت ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل لکھیں تو اسی اعتبار سے پھر آپ کو جواب دیں۔ ابو ہریرہ بارہ بنکی یو پی سے پوچھتے ہیں، کیا جانور کا دانتا ہونا ضروری ہے جبکہ وہ چارہ کھاتا ہے اور پاگور کرتا ہے؟ پوچھنا یہ تھا کہ ایسے جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ دانتا ہونا ضروری نہیں ہے، دانتا ہونا ایک علامت ہے کہ عمر پوری ہو گئی، اگر اطمینان ہے عمر پوری ہو گئی ہے اور 2 دانت نہیں اس کے سبھی دانت گر گئے ہوں لیکن بلا تکلف کھاتا پیتا ہے تو قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اصل مسئلہ اس کے کھانے پینے کا ہے۔ محمد رضوان ہنڈیہ الہ آباد سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میگی، چاؤمین اور پاستا کھانا کیسا ہے؟ اس کا کنٹین عام طور پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، اس کے مشمولات میں کوئی حرام چیز اور کوئی نجس چیز نہیں ملی ہوئی ہے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ پاستا تو بالکل صاف ہے، ایسے ہی جیسے گھر میں پہلے ہم لوگوں کے ہاں دال میں وہ آٹے سے گود کر کے بنا دیتے تھے تو وہ کھانے میں بڑا دلچسپ ہوتا تھا بچپنے میں۔ پاستا بالکل ایسا ہی ہے۔ رہی میگی اور چاؤمین تو اس کے بارے میں تھوڑا سا تحقیق کر لیں، ہم تو تھوڑا اعتراض کرتے ہیں تو کبھی خیال بھی نہیں گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ گیہوں وغیرہ کی بنتی ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوتی ہے خنزیر وغیرہ کی۔ اب جب تحقیق کریں گے تبھی آپ لکھ کر کے بھیجیں تو پھر ہم بتائیں۔ عبد الکریم بھڑکوڑھا جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں 15 دن پہلے قربانی کے لیے جانور لیا تھا لیکن اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس کو گیس بنتی ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر جانور بہت لاغر نہیں ہوا ہے، ایک دم مریل جس کو کہتے ہیں، تو اس کے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑی بہت بیماری سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ بخار سردی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد سیف سنبل پور جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا کیسا ہے، اور اگر کر سکتے ہیں تو عقیقہ میں کتنے حصے ہوں گے؟ قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بڑے جانور میں 7 نام ہوتا ہے تو عقیقہ قربانی ملا کر کے 7 نام کر سکتے ہیں، اور صرف عقیقہ بھی 7 نام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کا مقصد کچھ اور ہے تو اس کی وضاحت کریں۔ شفیق خان لونیا ڈی پھولپور اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اس بکرے کی قربانی جائز ہے جو صبح گھر سے نکال دیا جائے، پڑوسی کے گھر سے پیٹ بھرتا ہو، قربانی کے وقت گھر والے قربانی کرتے ہوں؟ میں نے بہت بار سمجھایا باندھ لیا کریں، سامنے سے جواب آتا ہے اپنے دروازے کا گیٹ خود بند کر لو، پڑوسی کا خیال بھی ضروری ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے، بتائیے، ایک تو غلطی بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پڑوسی کا خیال۔ بھائی جیسے پڑوسی کا خیال اس کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر شخص کے اوپر جو حقوق بنتے ہیں وہ اپنا خیال کرے، دوسرے کو تاکید کرتا ہر کوئی پھر رہا ہے اور اپنے اوپر کیا حق بن رہا ہے اس کا کوئی خیال ہی نہیں کرتا ہے۔ اس طریقے سے جانور کو چھوڑ دینا اور دوسرے کا کھاتا رہے بالکل درست نہیں ہے، غلط ہے۔ وہ جو کچھ کھا رہا ہے بغیر اجازت کے دوسرے کے گھر سے یا کھیت سے، سب حرام ہے۔ کہنے کے لیے اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن اس کا گوشت بھی کسی طرح مناسب نہیں ہے اور ثواب تو کبھی ایسے جانور کا ملنے والا نہیں ہے۔ عبدالکلام شاگن جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، کیا گھر کے اندر قربانی کرنا حرام ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کسی نے یوں ہی آپ سے کہہ دیا، بہت سے لوگ ایسی فتویٰ مارتے رہتے ہیں۔ محمد عمار غزالی اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، حضرت اگر کوئی شخص قربانی کی دعا یا دعا کا کچھ حصہ بھول جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے تو کیا قربانی صحیح ہے؟ اور اس طرح اگر جس کی طرف سے قربانی کیا اس کا نام بھول گیا تو کیا حکم ہے؟ دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں، دعا پڑھ لے تو بہتر ہے، مستحب ہے، اگر دعا بھول گئی یا یاد نہیں تو یاد کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا اور جس کا نام لینا تھا اس کا نام بھول گیا، یا اسی طریقے سے اس کی جگہ دوسرے کا نام لے لیا غلطی سے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
عامر خان مانی کلاں جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ جیسے ہم نے بینک میں پیسہ رکھا ہے مثال کے طور پہ 10,000 روپیہ، اس میں 200 روپیہ سود بن گیا، اب اس 200 روپیہ کو ہم کسی غریب مسلمان کو دینا چاہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، وہ غریب ہی کا حق ہے، اصلاً وہ غریب کے عوام میں مشہور ہو گیا نا کہ اس کو رفاع عام میں لگا دینا چاہیے، کہیں کوئی نالی بن رہی ہے، کہیں کچھ بن رہا ہے، عمومی چیز اس میں لگا دینا چاہیے، وہ بعد کی بات ہے۔ پہلے وہ غربا کا حق ہے، مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو دے سکتے ہیں، مسلمان بہرحال بہتر، اس میں بھی غربا کی کمی نہیں ہے۔ محمد ارقم سلطان پور یو پی سے پوچھتے ہیں کیا گھر کی پکی دیوار پر تیمم کرنا جائز ہے؟ اگر دیوار یوں ہی ہے بنا کر کے چھوڑ دی گئی ہے یا اس پہ صرف چونا کلائی کی گئی ہے تب تو اس پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی مٹی ہی کی جنس ہے اور مٹی کی جنس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس پر پینٹ وغیرہ لگا دیا گیا ہے، ڈسٹمبر وغیرہ لگا دیا گیا تو یہ سب مٹی کی جنس سے نہیں، یہ سب کیمیکل ہیں جس پر تیمم درست نہیں ہے۔ محمد یاسین علاء الدین 12 اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب خنزیر کا نام لینا کیسا ہے؟ کیا خنزیر کا نام لینے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے 40 دن کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، صحیح رہنمائی فرمائیں۔ اگر ایسے ہی نام لینے سے حرام ہو جاتا اور دقت ہوتی تب تو پھر یہاں بھی تو 3 مرتبہ آپ نے نام لے لی ہے پوچھنے میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ عوام میں مشہور ہے، صرف اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو آدمی نام لیتا ہی ہے۔ احمد اللہ بھادی شاگن جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت کتوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ شیطان کو دیکھ کر روتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے اور وہ کیوں روتے ہیں؟ دیکھیں حدیث میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتے ہوئے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے وہاں سے، تو بعض دفعہ جانوروں کو چونکہ یہ سب چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ روتے اور چلاتے ہوں، اس سے کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے کہا کہ کتے دیکھ کر کے روتے ہیں، بہت امکان اسی کا ہے کہ وہ دیکھ کر کے اسے روتے ہوں۔ سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا، ایک سوال چھوٹ گیا، اگلے سوال میں انشاءاللہ دے دیں گے۔